السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ بات کریں گے آج ہیرا کی چلاکیوں پہ اور وسیم پینڈو کی ماسٹر مائنڈ جیسے گندی ذہانت والے ذہن پہ، جس نے آخر کار ایک ماں کا مذاق بنا دیا، ایک ماں کی ممتا کو اس حد تک ذلیل کیا گیا کہ وہ عورت ان کے ڈرامے کا ایک اہم کردار بن کر لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ اور اس ماں کی ممتا پہ یہ عورت، یہ ڈیٹھ عورت اپنی ماں کو ذلیل کر کے یہ اپنے شوہر کا جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے یہ پیسے کما رہی ہے۔ ایک قسم کی اس نے اپنی ماں کو آگے جس طرح سے لوگ معذور ہو جاتے ہیں نہ دیکھیں اور وہ مانگتے ہیں، ان کو کس طرح سے ذلیل کیا جاتا ہے، بیچاروں کو بازاروں میں کس طرح سے ان کو لٹایا جاتا ہے اور بھیک مانگنے کے لیے کس حد تک مجبور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس عورت نے اپنی ماں کو سرے بازار پہ نیلام کر دیا ہے۔ جو عورت سوشل میڈیا پہ نہیں تھی، جس عورت کو پتہ بھی نہیں تھا کہ سوشل میڈیا ہوتا کیا ہے، اس نے کس حد تک ذلیل کیا اپنی ماں کو۔ تو مزید باتیں آگے چل کے ہوں گی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو آپ لوگوں کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، لائک شیئر بیل آئیکن کو اور کیپشن بیل لازمی پریس کرنا ہے۔ تو دیکھیں کہ ہیرا میڈم نے اپنی ماں کو ذلیل کرنے میں کسر بالکل نہیں چھوڑی۔ کہانی جب شروع ہوئی تھی کہ اس کو پتہ تھا کہ میری بیوی کا آپریشن ہوگا اور آپریشن کے لیے اچھے خاصے مجھے پیسے چاہیے تھے۔ بچہ تو میں اس دنیا میں لے کر آ رہا ہوں، لیکن اس کا باپ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کی ساری ذمہ داریوں کو اٹھا سکے۔ پہلے اس کی پھوپھا کی بیٹی تھی کہ جتنا ذلیل کیا، جتنا نوچا کسوڑا اور ایک قسم کا اس کو خالی کر کے اس گھر سے بھیج دیا، کیونکہ بقول سونیا کے ایڈسن بھی اس کا تھا اور اسی کے نام تھا اور بینک اکاؤنٹ بھی اسی کا تھا جس میں سونیا کے پیسے آتے تھے۔ لیکن جب سونیا گھر سے گئی وہ کہتی تھی کہ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اس کا 70,000 چینل سبسکرائبر والا چینل اس بیڑیے نے ہڑپ کر لیا۔ اس بیڑیے کو پھر بھی سکون نہیں ملا، اس نے بھی ایک چلتی ہوئی مشین لے کر آیا۔ ہیرا اس شادی سے پہلے ہی ٹک ٹاک کی زینت بنتی تھی۔ اس کے بعد اب دیکھیں کہ پہلے جو ماموں جس نے ان لوگوں کو پناہ دی، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، اپنی بہن کو بیوگی کی حالت میں وہ اپنے گھر لے گیا، ان کو بالکل بھی یہ فیل نہیں کروایا کہ ان کا باپ نہیں ہے، اپنی بہن کا سر کا صاحبان نہیں ہے۔ اس نے ہر طرح سے جیسے بھی ہو سکتا تھا اس بندے نے ان کی پرورش کی، ہیرا کی شادی کی۔ اچانک سے کیا ہوا کہ بہن سارے احسان کو لات مار کر اس گھر میں دوبارہ آ گئی۔ ایسی کیا بات ہوگی؟ اب ماموں رابطے میں ہے، اس کو پھر بھی غیرت نہیں تھی۔ پہلے تو اس نے اپنی ماں کو مردہ ظاہر کر دیا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ لوگ یہی سوچیں کہ اس کی ماں کی اللہ نہ کرے کہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اور لوگ آگے میری ویڈیو پہ کلک کریں اور میری ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ عورت سونیا سے بھی 5-6 گنا زیادہ عورت ہے۔ وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، جس طرح سے وہ ہر دماغ سی ہے، اور یہ عورت تو بہت ہی گنی ہے۔ اس نے 8 آنسو بہائے، مگر مچھ کے آنسو بہا کر لوگوں سے ہمدردیاں اس نے سمیٹنے کی کوشش کی۔ کسی حد تک یہ عورت اس میں کامیاب بھی ہوگی، کس حد تک اس کا شاطر دماغ نے اس کو اور زیادہ اکسایا۔ ان لوگوں کو جب ماں کی اس بیماری مطلب کہ گھر سے چھوڑنے کے، اس گھر میں رہنے کے، اس گھر کی 4 دیواری کے، اس گھر کے اور لیک واش روم کے، ان لوگوں نے لوگوں سے پیسے مانگے، شاید ہی کچھ لوگوں نے ان کی مدد کی۔ کچھ دنوں کا کھیل ہے، ان لوگوں نے کھا پی کے وہ ڈکار مار کیا اور آگے اور مانگنے کے لیے، کیونکہ یہ وسیم پینڈو وہ ہے، یہ لوگ جو ہے نا ان کو عادت پڑ جاتی ہے، مفتہ کھانے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے۔ جو بیوی رات دن پریگنسی کے دوران ٹک ٹاک لائیو پہ ٹیپ ٹیپ کرتی ہے، گفٹروں سے دیکھیں کس طرح سے بھیک مانگتی ہے، اس کو آخر سبزی کے لیے 130 روپے یہ دے کر 230 روپے یہ دے کر گیا، کیا ملتا ہے اتنے پیسوں کا؟ سبزی بھی نہیں ملتی ہے۔ یہ اسی طرح سے سونیا کو بھی تنگ کرتا ہوتا تھا۔ سونیا کے خود کے ہی پیسے ہوتے تھے اور سونیا نے کہا تھا کہ میرے پاس 10 روپے بھی نہیں ہیں۔ اس ٹائم ہم نے کہا تھا کہ سونیا جھوٹ بول رہی ہے، وہ بھی لوگوں کی مددیاں حاصل کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں کہ ان پہ انسان کیسے ٹرسٹ کر سکتا ہے، کیسے بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ پورے کا پورا ولیج جو ہے نا یہ بالکل سچ نہیں بولتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو مفتہ کھانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ لوگ لوگوں سے بھیک مانگ کر نہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ بنا محنت کے ان کو ملتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ماں کی اس نے جس طرح سے بے سر و سامانی کا بھی لوگوں کو بتایا، لوگوں نے پیسے دیے، اس کے بعد ان کا اور زیادہ دل کھل گیا، ان کے اور زیادہ اس شیطانی ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا۔
کہ اب کیا کرے. 10-15 دن کوئی ٹاپک نہیں ملا, ویڈیو نہیں بنی, تقریباً 8-9 دن. اس کے بعد یہ دوبارہ سے ویڈیو آ گئی اور ایک بیٹی کو بتایا گیا کہ اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اس کے تھم نیل پہ لکھا ہوا تھا نا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے. لیکن جب یہ ادھر گئی ہے, آپ نے دیکھا کہ ایک بیٹی کیسے میک اپ کر کے, کس طرح تیار ہو کے اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہے, کیونکہ اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے. ہارٹ اٹیک کے بعد انسان کو ہوش رہتا ہے. جب اتنے بڑی نیوز ہم کو ملتی ہے نا کہ ہمارے پیارے, ہمارے سگے کو اس حد تک ہو گیا ہے, وہ بیمار ہو گیا ہے, یا جو یہ نام ہی بہت زیادہ ہوتا ہے نا برا, کیونکہ ہارٹ جو ہوتا ہے نا اس پہ سارا جسم ہوتا ہے. ایک تو انسان کو اس طرح سے فالج ہو جاتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے, ایک قسم کا اس کا جسم آدھا ہو جاتا ہے. لیکن ایک بیٹی کو غیرت نہ آئی, ایک بیٹی بے غیرت کو اس حد تک گرنا پڑا پیسوں کے لیے کہ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ میں کشکول اٹھا کے پھینک دیا. جب دیکھو کہ ماں کا دیکھیں پتہ کرنے, مطلب ماں کو دیکھنے, ان کی مزاج پرسی کرنے کے لیے ایک بیٹی جا رہی ہے, اس بیٹی کی ماں ہے, کتنا پیارا رشتہ ہے. جب ہم ماں کہتے ہیں نا, ہمارے دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں, اتنا ہی پیارا ہے ماں کا لفظ. لیکن ان جیسے لوگوں کو ماں کی اہمیت کا بھی نہیں پتا, اس رشتے کا بھی نہیں پتا. یہ لوگ اس حد تک گر چکے. اب یقین کریں کہ میں باخدا یہ قسم اٹھا کے بھی کہتی ہوں کہ جب میری امی کو نا ڈاکٹر نے رپورٹیں چیک کروانے کے لیے کہا تھا کہ یہ والا ٹیسٹ آپ کرواؤ اور رپورٹ لے کر دوبارہ سے آپ میرے پاس آؤ, جب میں نے امی کی رپورٹ خود دیکھی, میں نے پڑھی, خدا کی قسم میری امی کی ایج اتنی زیادہ بھی نہیں تھی. میری امی کی اونلی 63 تھی میری امی کی ایج, اور میرے ابو کی بھی, کیونکہ وہ سیم ایج کے تھے. اتنی ہی ایج میں ان دونوں کا انتقال ہوا ہے 2020 میں. تقریباً 6 مہینے کے گیپ سے آگے پیچھے میرے امی ابو ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ پاک سب کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور جن کے زندہ ہیں اللہ پاک ان کے بچوں پہ اپنے ماں باپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے, آمین ثم آمین. ماں باپ کیا ہوتے ہیں ان سے پوچھو جنہوں نے اپنی پیاری ہستیوں کو کھویا ہے. تو میں بات کر رہی تھی, جب میری امی کی رپورٹ مجھے ملی, میرے ابو نے دی کیونکہ وہ علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں امی کے ساتھ تھی. میں نے ڈاکٹر کو چیک کروانے سے پہلے جب میں نے خود رپورٹ پڑھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ میری ماں کو کیا بیماری ہے. اس کے بعد میں نے کنفرم کروانے کے لیے جب میں نے ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے میری کنڈیشن دیکھا نا, اتنی زیادہ لائن تھی پیشنٹ کی, تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو آنے دو, اس کو کیا ہو گیا ہے, ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے سمجھا کہ اس کی رپورٹ ہے. جب میں نے بتایا تو ڈاکٹر نے وہی کہا جو میں نے پڑھا تھا. اس کے بعد نا ایک قسم کی میری جیسے ہوتا ہے نا انسان کا زلزلہ آ گیا, پاؤں سے نیچے زمین جس کو کہتے ہیں نا, وہ مجھے پتہ ہے کہ کیسے کہتے ہیں. تو یہ جو ہے بیٹی ماں کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جا رہی تھی, اور اتنا میک اپ کر کے اس طرح سے تیار ہو کے بائی کا کہہ کر, پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہیرا کی وہ ماں ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ دونوں ویڈیو میں بھی کالے نظر آ رہے ہیں اور یہ تھوڑی وائٹ نظر آ رہی ہے. تو یہ ماسک کسی وجہ سے نہیں اتارتی کیونکہ آپ کو اس کی شکل کا پتہ ہی ہوگا. تو یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ